جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علم و آگہی سلسلہ ہے کوئز سیگمنٹ کا. مختلف ٹیمز ہمارے ساتھ جو بچے ہیں وہ یہاں موجود ہیں جن کا تعلق مختلف یونیورسٹیز سے ہے. اس سے پہلے کہ اپنے کوئز سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں، آئیے جو ہمارے آج کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتا ہوں. سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کے پاس. جی آپ کا کیا نام ہے؟ دائم. آپ کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میتھس کام کا. کراچی یونیورسٹی میتھس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں دائم. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. جی آپ کا کیا نام ہے؟ حماد طارق. جی ٹھیک ہے حماد طارق، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں اسپیس سائنس یونیورسٹی آف کراچی کا اسٹوڈنٹ. اسپیس سائنس یونیورسٹی آف کراچی میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بتائیے گا حماد کے بعد ہیں. میں شامیر ہوں، میں این ای ڈی یونیورسٹی الیکٹرانک ڈپارٹمنٹ میں ہوں. شامیر ہیں آپ؟ شامیر این ای ڈی یونیورسٹی سے آئے، الیکٹرانک ڈپارٹمنٹ سے. ٹھیک ہے جی. 3 سوالات کروں گا میں پہلے راؤنڈ میں، اس کے بعد دوسرے راؤنڈ میں 3 سوال ہوں. جو زیادہ سوالوں کو درست جواب دے گا وہ جائے گا فائنل راؤنڈ میں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گا، مجھے بتائیے گا ان امہات المومنین کے نام بتائیے جنہیں پورا قرآن مجید زبانی حفظ تھا. 3 میں سے کسی ایک کا نام بتا دیں جو حافظہ تھیں قرآن مجید کی. ام المومنین یعنی زوجہ مطہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، مسلمانوں کی ماں ام المومنین. 3 ایسی تھیں جن کو کہ پورا قرآن زبانی حفظ تھا. اس میں سے کسی ایک کا نام بتا دیں. دائم آپ سے پوچھ رہا ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ. مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. مجھے بتائیے گا صحابی کے کیا معنی؟ صحابی کے کیا معنی؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے اس وقت جو لوگ ہوتے تھے. اب جو آپ بتائیں گے اس میں 2 طریقے نکلتے ہیں. ایک تو صحابی کسے کہتے ہیں اور ایک صحابی کے معنی کیا ہیں. میں اگر دونوں میں سے آپ کچھ بھی بتائیں گے میں درست مان لوں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے ان کے. چلے میں ساتھی یا دوست یا رفیق درست مان لیتا ہوں، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ایمان کی حالت میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا وہ بھی صحابی کہلائے. بہرحال یہ جو ہے نا، اور اس میں ایک جو ایکسیپشن ہے وہ حضرت اویس قرنی کی ہے جو قرن میں تھے، رسول اللہ مدینے میں تھے لیکن پھر بھی ان کو صحابی کا درجہ حاصل ہے. اچھا، تیسرا سوال آپ سے، صحابی کی جمع کیا ہے؟ ایک صحابی کہلائیں گے، لیکن اگر زیادہ صحابی ہوں تو پھر کیا کہیں گے آپ ان کو؟ صحابہ بالکل درست جواب ہے، بالکل درست فرمایا آپ نے. 2 سوالوں کو درست جواب دے دیے، صحابہ. اب ہم بڑھتے ہیں حماد کی طرف. آپ تیار ہیں؟ جی ٹھیک ہے. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، قرآن پاک میں نماز کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ نماز، صلاۃ. بالکل درست جواب ہے، پہلا جواب آپ کا درست ہوتا ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، صلح حدیبیہ کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں ایک سورہ نازل ہوئی تھی جو بیعت لی گئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ. سورہ کا نام بتائیں. سورہ احزاب. اور سوچ لیں. صلح حدیبیہ کو کفار بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے حوالے سے فرما دیا تھا اور اس سورہ میں فرما دیا تھا. اور بعد میں تاریخ نے ثابت کیا کہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے ہی اسلام کو طاقت ملی یا اسلام نے غلبہ حاصل کیا. چلے میں آپ کو 2 چوائسیں دیتا ہوں، سورہ فاتحہ یا سورہ فتح؟ سورہ فتح. سورہ فتح درست جواب ہے. 2 سوالوں کے جواب آپ کے درست ہوتے ہیں. اور اب تیسرا اور آخری سوال آپ سے میں جاننا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا اونٹنی کا معجزہ کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ اونٹنی کا جو معجزہ ہے، اگر آپ مجھے قرآن کی سورہ کا نام بھی بتا دیں گے تب بھی میں درست مان لوں گا، یا آپ مجھے نبی علیہ السلام کا نام بتائیں. اونٹنی کا معجزہ کس نبی سے منسلک ہے؟ حضرت صالح. حضرت صالح بالکل درست جواب ہے. بھائی کمال ہے، 3 سوالوں کو درست جواب دیا آپ نے. درست مانتا ہوں، جس کا ذکر سورہ شعراء میں موجود ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں
تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ آپشن دیے گا؟ آپشن، چلیں آپشن دے دیتے ہیں. مجھے بتائیے گا فرعون، نمرود یا ابراہا؟ فرعون. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے نمرود. ٹھیک ہے جی. اب میرا آپ سے دوسرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا معراج النبی میں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کتنے پیغمبروں سے ہوئی؟ 8 پیغمبروں سے. بالکل درست جواب ہے. ایک سوال کا جواب آپ نے درست دے دیا ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہوا، آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کے انتقال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 2 سال. نہیں، مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے 6 سال. ٹھیک ہے جی. اب ہم بڑھتے دوسرے راؤنڈ میں. آپ نے آپ نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں، آپ نے 3 سوالوں کے درست جواب دیے اور آپ نے 1 سوال کا درست جواب دیا. ٹھیک. ہم بڑھتے ہیں دائم کی جانب. دائم آپ سے سوال ہے، مجھے بتائیے گا حضرت موسیٰ کا ذکر سب سے پہلے کس سورہ میں آیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک بڑی سورہ ہے، شروع میں ہی موجود ہے قرآن پاک کی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جیسے آپ بنی اسرائیل کا ذکر. سورہ بقرہ. جی سورہ بقرہ. سورہ بقرہ بالکل درست جواب ہے. ماشاء اللہ. چلیں دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے. اور اب تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا ہجرت مدینہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ہم سفر تھے؟ ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. 3 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے، 5 سوالوں کے درست جواب دے دیے آپ نے. وہ حماد کی جانب پڑھتے ہیں. آپ سے میرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا قرآن پاک میں کس نبی کو امام الناس یعنی لوگوں کے امام کا لقب دیا گیا ہے؟ اور یہ پہلے کے نبی ہیں جن سے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام. مجھے افسوس ہے، صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. دوسرا سوال آپ سے، اللہ کی کرسی کا ذکر کس آیت میں آیا ہے؟ وقت محدود ہے. آپشن تو وہی تو بہت آسان سوال ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر کس آیت میں آیا؟ سورہ بقرہ. نہیں، مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے آیت الکرسی میں آیا. 2 سوالوں کے جواب آپ نے غلط دے دیے. تیسرا اور آخری آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت بی بی ہاجرہ کن نبی کی والدہ تھی؟ حضرت بی بی ہاجرہ کن نبی کی والدہ تھی؟ مسلمان بھی ان کی سنت پوری کرتے. بہت اہم رکن ہے جس کی سنت پوری کرتے ہیں مسلمان. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. 1 سوال کا جواب آپ نے درست دیا ہے. یوں ٹوٹل 4 سوالوں کے جواب آپ نے درست دیے ہیں. دائم نے 5 سوالوں کے جواب درست دیے. اور اب جو ہے وہ ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ ہیں، ان کی طرف ہم جانا چاہیں گے. جی مجھے بتائیے گا غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، حضرت امیر حمزہ نے جام شہادت نوش کیا تھا، کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 7. مجھے افسوس ہے 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. جواب غلط ہوتا ہے. دوسرا آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد کتنے حج کیے؟ 1 حج کیا. بالکل درست جواب ہے. اور اب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا اس وقت سن ہجری
کا کون سا سال تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر سن ہجری کا کون سا سال تھا؟ آپشن دیے گا. 10, 11 یا 12؟ 12. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے 10. اور ناظرین یوں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے جو سیکنڈ رنرز اپ ہیں وہ ہمارے لاسٹ پارٹیسپینٹ ہیں. حماد سیکنڈ نمبر پہ آئے اور فرسٹ نمبر پہ دائم جو ہیں انہوں نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے. تو دائم کے ساتھ جو ہے وہ روح افزا کی جو ہے وہ باٹلز یا روح افزا کے جو گفٹ ہیمپر ہے وہ جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہمارے تیسرے نمبر پہ آنے والے ساتھی کے ساتھ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا یہ گفٹ ہیمپر جائے گا. اور ہمارا آپ کے لیے اجوا اسپائسز، اجوا کوکنگ آئل، اجوا فوڈس کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر جائے گا. اور دائم آپ کو روح افزا کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے علم و آگہی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. کچھ ہی دیر میں کچھ وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کار خیر کا سیگمنٹ ہے پیش کیا جائے گا. حمیرہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، وہ بتائیں گی کہ کس طریقے سے 10 لاکھ درخت لگانے وہ جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں کیا کام کر رہی ہیں. تمام حوالوں سے بات کریں گے. ایک وقفے کے بعد دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.